وہ شام عام نہیں تھی، کیونکہ اس شام ایک سادہ سی مالش نے ایک ایسے احساس کو جنم دیا جو نہ لفظوں میں بیان ہو سکتا تھا اور نہ ہی آسانی سے ختم۔ شہر کے ایک خاموش حصے میں واقع اپنے پرانے سے بنگلے میں 50 سالہ سلیم صاحب اپنی تنہا زندگی گزار رہے تھے، ایک باوقار مگر اندر سے ٹوٹا ہوا انسان جس کے پاس سب کچھ تھا مگر دل کی دنیا خالی تھی، نہ کوئی بات کرنے والا نہ ہنسنے والا، بس وقت تھا جو گزرتا جا رہا تھا۔ انہی دونوں انہوں نے ایک جسم کی تھکن دور کرنے کے لیے ایک نوجوان مالشی کو بلانا شروع کیا۔ اس کا نام عارف تھا، 20 سالہ خوبصورت چہرہ، سادہ طبیعت اور نرم لہجہ۔ پہلی ملاقات میں وہ صرف ایک عام سا مالشی لگا جو اپنا کام کرنے آیا تھا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے یہ معمول ایک خاموش تعلق میں بدلنے لگا۔ عارف روز شام کو آتا، ادب سے سلام کرتا اور اپنے ہنر سے سلیم صاحب کے جسم کی تھکن اتار دیتا، مگر اس کے ہاتھوں میں صرف مہارت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون بھی تھا جو دل تک پہنچتا تھا۔ سلیم صاحب اکثر آنکھیں بند کر کے اس لمس کو محسوس کرتے اور خود کو ایک انجانی سی رات میں ڈوباتا ہوا پاتے۔ وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان بات چیت بھی بڑھنے لگی۔ پہلے صرف کام کی حد تک بات ہوتی تھی، مگر پھر وہ زندگی کی قصوں تک جا پہنچی۔ عارف ان میں خوابوں کا ذکر کرتا، اپنی مشکلات بتاتا اور سلیم صاحب خاموشی سے سنتے رہتے، جیسے برسوں بعد کسی کی آواز ان کے اندر اتر رہی ہو۔ ایک دن عارف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں آپ بہت کم بولتے ہیں۔ تو سلیم صاحب نے پہلی بار نرمی سے جواب دیا، کچھ لوگ سننے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس جملے کے بعد دونوں کے درمیان ایک خاموش سی قربت پیدا ہوگی، نہ کوئی حد پار ہوئی نہ کوئی لفظ زیادہ بولا گیا، مگر احساسات اپنی جگہ بناتے جا رہے تھے۔ اب سلیم صاحب اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب عارف آئے گا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی ان کے دل میں ایک بے چینی سی پیدا ہوتی جاتی، اور جب وہ چلا جاتا تو گھر پہلے سے زیادہ خالی محسوس ہوتا۔ ایک شام جب باہر بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، عارف نے اپنا کام ختم کر کے آہستہ سے کہا، آج آپ کچھ اداس لگ رہے ہیں۔ یہ سن کر سلیم صاحب چونک گئے، کیونکہ شاید پہلی بار کسی نے ان کے اندر کی کیفیت کو پہچانا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی تنہائی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ عارف کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، ہر تنہائی ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ جملہ سلیم صاحب کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ اس دن کے بعد اس کے دل میں ایک نیا احساس جنم لینے لگا، ایک ایسا احساس جسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر نام دینے سے ڈرتے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ صرف ایک عام عادت نہیں بلکہ کچھ اور بن چکا ہے، مگر ساتھ ہی عمر کا فرق، حالات اور حقیقت انہیں بار بار روک رہی تھی۔ دوسری طرف عارف بھی اس بدلتے ماحول کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی بڑھتی جا رہی تھی، اس کی نظریں کبھی کبھار رک جاتی جیسے وہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر وہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تعلق ایک ایسی حد پر پہنچنے لگا جہاں الفاظ کی ضرورت کم اور احساسات کی شدت زیادہ ہو گئی۔ ایک دن جب عارف جانے لگا تو اس نے روک کر کہا، اگر میں کبھی نہ آ سکوں تو؟ یہ سن کر سلیم صاحب کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھا۔ انہوں نے فوراً کہا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ عارف نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس مسکراہٹ میں اداسی تھی۔ بس ایسی ہی، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ اسی لمحے سلیم صاحب نے محسوس کیا کہ وہ اس لڑکے کو کھونے کے خیال سے بھی ڈرنے لگے ہیں، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں احساس ہوا کہ یہ تعلق اب صرف ایک مالشی اور گاہک کا نہیں بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ مگر کیا یہ احساس کبھی مکمل ہو سکے گا یا صرف ایک خاموش کہانی بن کر رہ جائے گا؟ یہ سوال ابھی باقی تھا۔ وہ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، جیسے پورا گھر کسی انجانی کشمکش میں ڈوبا ہو۔ سلیم صاحب اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے اور ان کے ذہن میں بار بار عارف کا وہ جملہ گونج رہا تھا، اگر میں کبھی نہ آ سکا تو؟ اس سوال نے ان کے دل میں ایک ایسی بے چینی پیدا کر دی تھی جسے وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کر چکے تھے۔ اگلے دن وہ وقت سے پہلے ہی عارف کا انتظار کرنے لگے، بار بار گھڑی دیکھتے، دروازے کی طرف نظریں جمائے رکھتے، جیسے وہ کسی خاص لمحے کا انتظار کر رہے ہوں۔ اور جب عارف آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ پہلے کی طرح مسکرا نہیں رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آیا، سلام کیا اور اپنے کام میں لگ گیا، مگر اس بار کچھ بدلا ہوا تھا۔ سلیم صاحب نے فوراً محسوس کیا کہ اس کی سانسوں میں ایک بوجھ ہے۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ عارف نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روک لیا، جیسے وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر آہستہ سے بولا،
کچھ مسائل ہیں گھر کے۔ یہ سن کر سلیم صاحب کے اندر ایک عجیب سا درد جاگا۔ وہ سمجھ گئے کہ ہر انسان کی اپنی لڑائیاں ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ ان لڑائیوں کو اکیلا ہی لڑتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اگر میں کچھ مدد کر سکوں تو بتاؤ۔ عارف نے پہلی بار سلیم صاحب کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اس کی نظروں میں شکر گزاری بھی تھی اور ایک انجانی سی گہرائی بھی۔ آپ پہلے ہی بہت کر چکے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس جملے کے بعد دونوں کے درمیان ایک خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی خالی نہیں تھی، اس میں احساس بول رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی معمول کی طرح ختم ہو گیا، مگر اس رات سلیم صاحب کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار سوچتے رہے کہ عارف کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں عارف آنے کے اوقات بدلنے لگے، کبھی وہ دیر سے آتا، کبھی جلدی چلا جاتا۔ اس کے لہجے میں پہلے والی نرمی کم ہو رہی تھی۔ سلیم صاحب کو لگنے لگا جیسے وہ اسے آہستہ آہستہ کھو رہے ہیں۔ ایک شام جب عارف کام مکمل کر کے جانے لگا تو سلیم صاحب نے اسے روک لیا۔ کچھ دیر بیٹھو۔ عارف نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا مگر بیٹھ گیا۔ سلیم صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، میں جانتا ہوں تم کچھ چھپا رہے ہو۔ عارف نے نظریں جھکا لی جیسے وہ اس بات سے بچنا چاہتا ہو، مگر پھر دھیمی آواز میں بولا، کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو آسان نہیں ہوتے۔ سلیم صاحب نے اس کی بات کو غور سے سنا اور کہا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم خود کو اکیلا کر لو۔ یہ سن کر عارف کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس بار وہ مسکراہٹ اداس تھی۔ ہاں، آپ نہیں سمجھیں گے، سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ اس رات کے بعد دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا، مگر احساس کم نہیں ہوا بلکہ اور گہرا ہو گیا۔ سلیم صاحب کو اب سمجھ آنے لگا تھا کہ وہ صرف ایک مالشی کو نہیں بلکہ ایک انسان کو محسوس کرنے لگے ہیں، ایک ایسا انسان جس کی موجودگی اب ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی، جہاں یا تو یہ تعلق مضبوط ہوگا یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ اس دن کے بعد کچھ بدل گیا تھا، مگر کسی نے بھی اس تبدیلی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ عارف اب پہلے جیسے نہیں رہا تھا، اس کے آنکھوں میں وہ ہلکی سی چمک کم ہو گئی تھی، اس کے قدموں میں وہی ہلکی سی رفتار تھی، مگر اب اس میں ایک انجانی تکن شامل ہو گئی تھی۔ اور سلیم صاحب کے لیے یہ سب دیکھنا سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے۔ ایک دن جب عارف آیا تو اس نے معمول کے مطابق کام شروع کیا، مگر اس کی خاموشی اس بار پہلے سے زیادہ بھاری تھی۔ سلیم صاحب نے کئی بار کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر ہر بار رک گئے، جیسے الفاظ ان کے گلے میں اٹک جاتے ہوں۔ آخرکار انہوں نے ہمت کر کی اور آہستہ سے کہا، تم اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ عارف نے اپنے ہاتھ روک لیے اور چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، شاید لوگ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر سلیم صاحب کے دل میں ایک چبھن سی پیدا ہوئی، جیسے کوئی پرانی چیز آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہو۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم مجھ سے بھی دور رہو گے؟ یہ سوال سادہ تھا، مگر اس میں ایک گہرا خوف چھپا ہوا تھا۔ عارف نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی نظر میں کچھ کہنا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بولنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں خود سے بھی دور ہو رہا ہوں۔ یہ جملہ سلیم صاحب کے دل میں اتر گیا، جیسے کوئی دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا ہو۔ اگلے دن عارف نہیں آیا، نہ اگلے دن نہ ہی اس کے بعد۔ سلیم صاحب نے انتظار کیا، گھنٹوں، دنوں اور پھر ہفتوں تک، مگر وہ دروازہ جس سے عارف آتا تھا اب بند ہو چکا تھا۔ گھر میں وہی خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی خالی نہیں بلکہ بھاری تھی، جیسے ہر دیوار میں سوال پوچھے ہوں۔ ایک دن سلیم صاحب خود اس جگہ گئے جہاں عارف کا کام کرتا تھا، مگر وہاں کسی نے اسے نہیں پہچانا، کسی کو اس نام کا کوئی شخص یاد نہیں تھا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ سلیم صاحب وہاں کھڑے رہے دیر تک، بہت دیر تک، اور پھر آہستہ سے باہر نکل آئے۔ ان کے قدم بھاری تھے، مگر ان کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس رات انہوں نے پہلی بار سمجھا کہ کچھ لوگ زندگی میں آتے ہیں، آپ کو بدل دیتے ہیں اور پھر بغیر کسی الوداع کے چلے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا درد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی وہ کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں باقی رہ جاتے ہیں۔ مگر اب صرف ایک سوال رہ گیا تھا، کیا عارف واقعی چلا گیا تھا، یا یہ صرف ایک ایسا سچ تھا جسے سلیم صاحب قبول نہیں کر پا رہے تھے؟ سلیم صاحب کئی دن تک اسی امید میں رہے کہ شاید
ایک دن دروازہ کھلے گا اور عارف واپس آ جائے گا۔ وہ روز اسی کمرے میں بیٹھتے جہاں کبھی عارف اپنے نرم ہاتھوں سے ان کی تکن دور کیا کرتا تھا، وہی کرسی، وہی میز، مگر اب وہاں صرف یادیں رہ گئی تھی۔ ایک شام جب سورج آہستہ آہستہ ڈل رہا تھا اور گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سلیم صاحب نے آہستہ سے دروازے کی طرف دیکھا، جسے انہیں کسی قدم کی آہٹ سنائی دی ہو، مگر وہ صرف ان کا وہم تھا۔ وہ اٹھے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر نکلے اور اسی جگہ جا پہنچے جہاں وہ پہلی بار عارف سے ملے تھے۔ وہی خاموش سڑک، وہی ہوا، مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئے اور اپنی جیب سے ایک پرانی رسید نکالی جو عارف نے کبھی دی تھی۔ اس پر لکھی چند سادہ سی لائنیں اب ان کی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ بن چکی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور آنکھیں بند کر لی، اور اس لمحے جیسے وقت نے اپنے قدم روک لیے ہوں۔ ان کے دل میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، مگر ان کی موجودگی ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جاتی۔ اچانک انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے قریب کھڑا ہو۔ وہ آہستہ سے پلٹے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا تھی، مگر اس ہوا میں بھی انہیں عارف کی خوشبو محسوس ہوئی۔ انہوں نے آہستہ سے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں کہا کہ اگر تم واقعی کہیں ہو تو بس خوش رہنا۔ اور اسی لمحے ایک ہلکی سی ہوا چلی، جیسے کسی نے ان کے جواب میں سرگوشی کی ہو۔ اس کے بعد سلیم صاحب واپس اپنے گھر آ گئے، مگر اب وہ پہلے والے سلیم صاحب نہیں رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہرا سکون آ چکا تھا، جیسے انہوں نے کسی ادھوری کہانی کو قبول کر لیا ہو۔ وہ اب بھی روز اسی کمرے میں بیٹھتے، مگر اب انتظار نہیں کرتے تھے، بس یاد کرتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ وہ بھی ایک دن خاموشی سے اسی تنہائی میں سو گئے جہاں ان کی کہانی نے جنم لیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد جب ان کا گھر خالی ہوا تو کسی نے کہا کہ وہاں ایک خوشبو باقی رہ گئی ہے، ایسی خوشبو جو صرف ایک بار محسوس ہوتی ہے مگر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہی اس کہانی کا انجام تھا، ایک ایسا رشتہ جو مکمل نہ ہو سکا مگر ہمیشہ کے لیے دل میں زندہ رہا، ایک ایسی کہانی جو دل کو چھو لے اور آنکھوں کو نم کر دے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ کہانی پوری دیکھی ہے تو ضرور بتائیں، آپ کے خیال میں سلیم صاحب اور عارف کا رشتہ صرف ایک تعلق تھا یا اس سے کچھ زیادہ؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔